بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا صاحب، آپ بھی وکیل ہیں اور اس میں کوئی اوفینس ہوتا ہے مس ہینڈلنگ کا، ریڈیکیول کرنے کا؟ ان تمام پولیس افسران جنہوں نے اپنی اپلیکیشن میں یہ لفظ لکھا، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی ایف آئی آر ہی کروا لیں؟ عوام کو انہوں نے کیا قانون پہ عمل کر کے دینا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک پاکستان کی عوام کے اندر جو کئی سالوں سے دہائیوں سے جو بات خاموشی میں لوگ شرم میں حیا میں چیزیں نہیں ڈسکس کرتے تھے، اب وہ لوگوں نے برملا کرنی شروع کر دی ہیں، چاہے وہ پولیس کے افسران ہوں۔ اور جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں ارشد صاحب کہ ان کو ایف آئی آر کروانی چاہیے تھی، ان کو ایف آئی آر دینی چاہیے تھی، ان کو مدعی بننا چاہیے تھا۔ اگر اس طریقے سے ایک آئی جی کو اس طریقے سے گھر سے لے کے جایا جائے، اس کو ریڈیکیول کیا جائے، وہ پوری فورسز کا ہیڈ ہے۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ارشد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، سندھ پولیس کے آئی جی صاحب کو ایف آئی آر کروانی چاہیے ان کے خلاف جنہوں نے ان کو اٹھایا، جنہوں نے ان کو اغوا کیا۔ اور اگر وہ یہ ایف آئی آر نہیں کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوس کی بات ہے، پوری پولیس فورس کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ چلیں، یہ تو ایک طرف آ گئی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، میں تو وہاں پر تھا، میں صبح ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو مجھے اطلاع آئی تو میں وہاں پہ پہنچا، اور چند منٹ پہلے وہاں پہ لے گئے، پہلے کیپٹن صاحب کو ایک برگیڈ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر لے کر گئے، وہاں سے پھر یہ آگے عزیز بھٹی پولیس اسٹیشن میں شفٹ کیا۔ ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے، پولیس والے بے بس تھے، دروازے بند تھے، وہ کہتے آپ نہیں جا سکتے اندر۔ مطلب بے بسی کی انتہا ہے۔ میں نے اس ٹائم میرے ساتھ زبیر صاحب بھی تھے، اور جو گفتگو زبیر صاحب کے ساتھ اور زبیر صاحب کے درمیان اور چیف منسٹر صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، میری موجودگی میں ہوئی تھی گفتگو، جس کے بعد حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور یہ سارے حقیقت پہ مبنی بیان ہے۔ اب اگر آپ اس پہ پردہ ڈالیں گی تو بھائی بات یہ ہے کہ جب سندھ کا وزیر اعظم پنجاب میں پھانسی اس کو ہوتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، سندھ کی رانی پنجاب میں آ کے، پنجاب کے لیے کتنا بڑا تانا بنتا ہے۔ اب یہ سندھ کا جو پنجاب کی بیٹی جب سندھ میں گئی ہوئی تھی، اگر اس کے ساتھ اس طرح کی اس کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، وہ کمرے میں خود موجود تھیں، بیڈ میں تھیں، اور کمرے کا دروازہ توڑ کے بالکل مزار قائد پہ جو ہوا وہ بھی غلط تھا، ایک آرڈیننس اور لاء کی وائلیشن، لیکن یہ آئین پاکستان جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کا آرٹیکل 14 جو ہے، کیا اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے؟ بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا صاحب، دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو چادر چار دیواری ایک عورت کا یا کسی کی بھی پرائیویسی آف ہوم اینڈ انوائلیبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف مین، آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن، کیا یہ بھی وائلیٹ ہوا؟ بالکل بالکل، سب سے بڑی چیز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب سے بڑی چیز ڈگنیٹی ہے۔ اب وہ جو ریڈیکیول کی بات کر رہے ہیں، اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کوسچن ہو گئی ہے۔ وہ کس طریقے سے اب ایک آپ کہتے ہیں ہم اس پاکستان میں اگر ڈگنیفائڈ طریقے سے ارشد صاحب زندگی نہیں گزار سکتے تو ہمیں آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے جو اس وقت برٹش امپائر کے آگے پوری اس قوم نے اور اس علاقے نے خطے میں جو ایک تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، اس کا مقصد کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ صرف ڈگنیٹی کے پیچھے تھا نا، کہ ہمیں وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو، تو اگر ڈگنیٹی نہیں ملے گی تو پھر تو ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں۔